وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جہاد امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی فرض کیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ابھی مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ لیکن مدنی دور کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کا حکم بھی دیا کہ مسلمان دشمنوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ جہاد کی اس قسم کو، جس میں طاقت کی زبان سے دشمن سے بات کی جائے، شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو قتال کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی یا نقطہ عروج یعنی قتال فی سبیل اللہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کے 4 مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے، تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے۔ اور دیکھو، اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور حسب سابق ہمارے معزز مہمان، معروف دین اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم و احسان ہے۔ شیخ صاحب، گزشتہ پروگرام میں جہاد کے حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی، اس کے مراحل بھی ہم نے سمجھے تھے کہ نفس کے خلاف بھی ہوگا، شیطان کے خلاف بھی ہوگا، اور اس کی چوٹی پھر ہم نے یہ سمجھی تھی کہ وہ باطل کے ساتھ تصادم اور قتال فی سبیل اللہ کا ایک معاملہ پہنچتا ہے۔ تو آج میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جہاد اور قتال، یہ جو دونوں الفاظ ہیں، ان میں بنیادی طور پر کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یقیناً آج کا پروگرام بھی پچھلے پروگرام کے تسلسل میں ہے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ جہاد اور پھر جہاد فی سبیل اللہ پر تفصیل سے کلام کیا تھا، اور جیسے کہ آپ نے خود ابھی انٹرو میں ارشاد فرمایا اور ابھی سوال کے دوران میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کا معاملہ عمومی اعتبار سے ہے اور اس کی چوٹی جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، یہی دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ جہاد جوہد سے بنا ہے، کوشش کرنا، محنت کرنا، پھر ہم نے اس کو یوں بھی جانا کہ مجاہدہ، کوشش کے مقابلے میں کوشش، اور مقصود اگر ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ البتہ یہ کوششوں کے ٹکراؤ میں جہاں نفس کے خلاف ٹکرانا ہے، شیطان سے ٹکرانا ہے کہ نفس کی نہیں ماننی، شیطان کی نہیں ماننی، رب کی ماننی ہے، یہی خارج میں اور آگے بڑھیں تو اجتماعی سطح پر ایک نظام باطل اگر ہو، کفر کا نظام ہو، اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو، تو اس باطل نظام، کفری نظام کو ختم کرنے کی جد و جہد کی جائے گی، اور اس جد و جہد میں عین ممکن ہے کہ حق والوں اور اہل باطل کے درمیان ٹکراؤ کا معاملہ آ جائے اور جنگ کی نوبت پیش آ جائے۔ اس جنگ کو قتال کہا جاتا ہے۔ تو جہاد عام ہے، ہمیشہ ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے اور مستقل کرنے والا عمل ہے۔ قتال خاص ہے، کبھی کبھی اس کا معاملہ پیش آتا ہے، چنانچہ پھر فقہا کی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ قتال کا معاملہ وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مسلمانوں کی جانب سے وہ قتال میں شریک ہو جاتے ہیں تو وہ قتال کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ ہاں کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ سارے مردوں کے نکلنے کا تقاضا کیا جائے، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ البتہ قتال کا عمومی معاملہ فرض کفایہ کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی جنگ کا معاملہ کہ کچھ مسلمان کر لیں گے، بقیہ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جہاد کا معاملہ ہر ایک پر لازم ہے اور وہ ہر ایک نے کرنا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے۔ ایک اور انداز سے لے لیں
جہاد کا لفظ مکی صورتوں میں استعمال ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورتوں میں بھی جہاد کا ذکر آتا ہے کہ جہاد کریں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 52 ہے 52۔ انمی سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن حکیم کے ذریعے، لیکن جنگ کوئی نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس جہاد کا عمل ہوا ہے۔ بدر کا معاملہ ہے سن 2 ہجری میں، جب باقاعدہ جنگ کی نوبت پیش آئی ہے، غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ قتال کہلاتا ہے۔ جہاد کا عمل 13 برس مکے کے دوران میں بھی جاری رہا، اور اس کے بعد پھر قتال کا مرحلہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، جہاد کا تو معاملہ ہے کہ بندہ اپنے ذات سے ہی شروع اس کو کر سکتا ہے، اور پھر آگے اس کے مراحل بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو قتال فی سبیل اللہ ہے، اس تک پہنچنے کی یقیناً کچھ شرائط ہوں گی، کچھ لوازمات ہوں گے جن کو پورا کرنا ہوگا، وہ کچھ اگر بیان ہو جائے۔ جی اچھا، ایک تو یہ بھی جان لیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ مختلف اعتبارات سے پیش آ سکتا ہے۔ کبھی تو وہ جو ہم نے ابھی بھی ذکر کیا کہ باطل نظام کے خاتمے کے لیے جنگ تک کی نوبت پیش آ جائے، کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہو، اور آگے اسلامی ریاست نے کسی ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوموں کی دادرسی کے لیے کھڑا ہونا ہو، تب بھی قتال کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو اللہ کے دین کے اس غلبے اور اس انقلاب اسلامی کی ایکسٹینشن کے لیے بھی قتال کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ البتہ جو ہمارے پیش نظر ہے، جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ بات کی تھی، وہ یہ ہے اگر باطل نظام موجود ہے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنی جو کبھی منتج ہو، یعنی کبھی اس کا نتیجہ قتال یعنی جنگ کی صورت میں آئے، تو یہ کام نمبر 1 اکیلے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک منظم جماعت کا ہونا، اور منظم جماعت جو ایک امیر کی قیادت میں کام کر رہی ہو، ضروری ہے۔ ایک امیر کی قیادت میں ایک منظم جماعت کا ہونا شرط لازم ہے۔ نمبر 2، جس باطل نظام کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے، اس کے خلاف جو جد و جہد کبھی قتال کی شکل اختیار کرے گی، وہ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کل 23 برس ہیں آغاز وحی کے بعد، 23 میں سے پونے 15 سال تک قتال نہیں ہوا۔ تو پونے 15 سال تک کیا ہوا ہے؟ دعوت دی ہے اور جماعت بنائی ہے، جماعت کو منظم کیا ہے، صبر کے مراحل سے گزارا ہے، اور جب تک ایسا محسوس نہیں ہوتا، وہاں تو خیر وحی کی تعلیم بھی آ رہی تھی، مگر ہم اخذ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ غالب گمان محسوس ہو کہ اب ہم اوور تھرو کر سکتے ہیں باطل نظام والوں کو، اس سے پہلے اقدام نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس ہیں، بڑا حساس ایک نقطہ ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مگر ان کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ ابھی بظاہر ایسا غلبہ میسر نہیں، ایسی طاقت میسر نہیں ہے، اور ابھی جماعت تیار ہو رہی۔ فتح مکہ ہوتی، بت پہلے دن توڑ دیے گئے، لیکن اس وقت طاقت تھی فتح مکہ کے موقع پر، پہلے نہیں۔ تو نمبر 1 جماعت کا ہونا، اور ایک امیر کی قیادت میں منظم جماعت کا ہونا۔ اسی طریقے پر وہ اپنے کردار کی گواہی بھی پیش کریں، جیسے کہ سیدنا بلال ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہما، جان دینے کو تیار، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دعوت پیش کی گئی ہو، مکے کے 13 برس سردار ہوں یا معاشرے کے عام افراد ہوں، دعوت ان کو دی گئی ہے، اور جب تک اسباب کی فراہمی اتنی نہیں کہ کوئی ایکشن لیا جا سکے، کوئی تصادم مول لیا جا سکے، تب تک صبر کے مراحل سے جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو ہے وہ غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران میں ابھی جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ جماعت کو مضبوط کیا۔ اور ایک اہم نقطہ جو سورہ انفال میں ہمیں ملتا ہے، اگر کسی سے کوئی معاہدے ہوں تو علل اعلان معاہدات کو ختم کیا جائے اور پھر کسی اقدام کی طرف جانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی تفصیل البتہ سورہ انفال کی کچھ آیات میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو منظم جماعت امیر کی قیادت میں ہو، اپنے کردار کی گواہی پیش کریں، لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے آئے، اور جب اتنی طاقت ہاتھ میں ہو، محسوس ہو کہ ہم اوور تھرو کر سکتے ہیں، تو پھر وہ میدان سجتا ہے جس کو ہم قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ ایسے جب آج کے پروگرام میں ہم نے 4 آیات کا مطالعہ کرنا ہے، تو اس میں پہلی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت بھی کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 ہے۔ اس میں جو بتایا گیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ زمین میں نکلے یا کسی غزوے میں سفر کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مارے جاتے نہ وہ قتل ہوتے۔ یہ کن لوگوں کا رویہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال، اور اس سے ایک نقطہ بھی سامنے آئے گا ہمارے۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران میں ایک بڑا تبصرہ 6 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے تعلق سے عطا فرمایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں پر ایک آزمائش کا معاملہ آیا تھا، اور وقتی طور پر ایک نقصان بھی ہوا تھا، اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جام شہادت نوش بھی کیا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے غزوہ احد کے موقع پر کہ منافقین راستے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا، اور یہ احد کے میدان میں جو میدان جنگ کا سجا وہاں پر وہ شامل نہیں تھا۔ اب جو شہید ہوئے
ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر ہماری مان لیتے. کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین کہہ رہے ہیں. اگر یہ ہماری مانتے تو نہ قتل ہوتے نہ مارے جاتے نہ اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ پیش آتا. تو بنیادی طور پر یہ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. البتہ ہمارے ناظرین کی توجہ کے لیے الفاظ کا آغاز ہماری سیریز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. تو ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کلمہ پڑھتے تھے. لیکن ایک اور جگہ قرآن کہتے لم تؤمن قلوبہم کے دن ایمان نہیں لائے تھے، مگر کلمہ گو تھے، اس لیے مسلمانوں کے زمرے میں شامل رکھا گیا ہے قانونی طور پر. البتہ خطاب کا انداز بتا دیتا ہے کہ مخاطبت کا رخ کس کی طرف ہے. تو یہ دنیا پرست منافقین کہ جنہوں نے اس غزوہ میں شرکت نہیں کی تو شہید ہونے والوں کے گھرانے والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھا تمہارا فلاں بھائی اگر ہماری بات مانتا تو قتل نہ ہوتا، یہ راہ خدا میں گئے تھے، اگر ہماری مان لیتے تو یہ آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. تو اس طرح کا جو رویہ منافقین کا تھا اس کو قرآن بیان کرتا ہے. یہ جو فرمایا کہ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ان کے دل میں حسرت کا باعث بنا دے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جو حسرت کی بات آ رہی دراصل یہ ایک اشارہ تو منافقین ہی کی طرف ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم راہ خدا میں نکلیں گے تو قتل ہو جائیں گے. اور آج جو شہید ہو گئے ہیں تو یہ منافقین کہہ رہے کہ دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو، یہ کفار کا مقابلہ کر رہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم جو اپنے دین کی باتیں کرنے چلے ہو یا دین کے لیے محنت کرنے چلے ہو، یہ کوئی محنت کامیاب ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا. اچھا یہ نکتہ بھی جان لیں کہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے ان کو تو جام شہادت مل گیا. شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی والی بات. مگر آج ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نہیں نکلے تو بچ جائیں گے. تو زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قتال کے میدان میں نہیں جائے گا تو بچ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی موت بھی اپنے وقت پر آ کر رہے گی. اور آج جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے مسلمانوں کے افراد تو بھائی یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرت بنائے گا اور کل اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اپنے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں غالب کر کے دکھائے گا. اور وہ غلبہ جب یہ دیکھیں گے تو ان کو حسرت ہی ہوگی کہ کاش ہم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا، ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اپنا حصہ ڈالا ہوتا. صحیح. عاشق صاحب، یہ جو اللہ کی راہ میں جو بندہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، معروف ہماری زبان میں اس کو شہید کہا جاتا ہے. منافقین تو ان کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے، لیکن ہمارا دین ان کے کیا عمومی فضائل بیان کرتا ہے، اس پر کچھ کلام ہو جائے. قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 بہت معروف ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور سورہ آل عمران ہی میں آیت میں آتا ہے 169 آیت نمبر ہے کہ عند ربہم یرزقون، انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح احادیث میں کئی اعتبارات سے اس کا ذکر ملتا ہے. پہلی تو بات یہ کہ شہادت کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس خواہش کا ذکر میں حدیث مبارک میں ملتا ہے بخاری شریف میں کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل یعنی شہید کیا جاؤں. تو یہ حضور کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. اب سوال آ سکتے ناظرین کی طرف سے پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا طے شدہ اصول ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے طے فرما دیا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. شہید ہو جانا مقام بہت بلند، ظاہری اعتبار سے شہید کرنے والا سمجھتا میں جیت گیا. تو اللہ کے پیغمبر کا معاملہ یہ نہ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ان الفاظ سے حضور نے شہادت کے بلند مرتبے کی طرف توجہ ضرور دلا دی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شہید اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت کر سکے گا. یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ذکر کی گئی ہے. بعض روایات ہو سکتی ہیں کہ جن کے فضائل، جن کے سند کے اعتبار سے کچھ کلام کا معاملہ ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے فضائل کے بیانات میں ان احادیث کو قبول کیا جاتا ہے. یہ بھی محدثین نے اصول بیان فرمایا. اسی طرح حدیث میں ذکر آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ جو شہید کا گرتا ہے اس کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے بندے کے وجود سے بہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. ایک حدیث ہمارے سامنے ہے جامع ترمذی میں کہ جس نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کی اور وہ اپنے بستر پر ہی انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. تو تمنا بھی کرنی چاہیے، اور پھر تمنا کے ساتھ کوئی اجتماعی جد و جہد میں بھی بندہ شریک ہو تاکہ کبھی وہ موقع آئے اور ہم جان جانے آفری کے حوالے کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. جزاک اللہ. شیخ صاحب، آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یحیی و یمیت
वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, ये अल्लाह ज़िंदा करता है, अल्लाह मौत देता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देखने वाला है। यानी 3 सिफ़ात यहाँ अल्लाह ताला की बयान हुई हैं। तो इसका मज़मून से क्या रब्त बन रहा है? वो जो बात आई थी ना कि मुनाफिकीन ने हसरत का इजहार किया, और वही बात जो मैंने पहले भी जिक्र की थी कि कोई अगर ये समझता है कि वो राह खुदा में नहीं निकलेगा तो अपनी जान बचा लेगा, ऐसा क़तअन वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है। और जान लीजिए राह खुदा में कोई निकल भी गया तो लाजिम नहीं कि मौत भी आ जाए, यानी शहीद भी हो जाए, वापस भी आ सकता है। और बेहतरीन एग्जाम्पल जो हम कोट कर सकते हैं वो सैयदना खालिद बिन वलीद की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस्म के एक एक हिस्से पर नेज़े तलवार के ज़ख्म मौजूद, और वो फरमाते हैं कि देखो मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ अल्लाह के हुजूर, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और ना एक लम्हा आगे होता ना एक लम्हा पीछे होता है। तो ये वो मकामात कुरान हकीम के जो हमें तरगीब दिलाते हैं, तशवीक़ दिलाते हैं कि जब राह खुदा में जान का नजराना पेश करने का मौका आए, बल्कि तकाद आए, तो बंदे मोमिन रुके ना। अगर उसकी मौत मैदान क़िताल में तय है तो वहीं आएगी, और अगर बिस्तर पर तय है तो वहीं पर आएगी। और कोई समझ रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा और बच जाऊंगा तो मौत उसको भी बिस्तर पर लोगों का इंतकाल नहीं हो रहा, घरों में इंतकाल नहीं हो रहा। तो युहयी व युमीत में इशारा किस बात की तरफ है कि ये जो तुम मौत से फरार इख्तियार करना चाह रहे हो, बल्कि यूँ कहिए कि क़िताल से फरार इख्तियार करना चाह रहे हो, ये तुम्हारा फरार इख्तियार करना तुम्हें नफ़ा नहीं देगा। मौत तो बहरहाल तुम्हें तुम्हारे घरों में भी आ सकती है। और ये जो फरमाया कि अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। जी, यानी ये 2 एतबारात से है। अगर साहिब ईमान लोग अल्लाह की पुकार पर लब्बई कह रहे हैं और जान आफरी के हवाले करने को तैयार हो रहे, अल्लाह देख रहा है, इनका अजर महफूज है। और जो मुनाफिकीन हैं, ईमान के झूठे दावेदार हैं, जो फरार इख्तियार कर रहे हैं अल्लाह के तकादों से, अल्लाह उन्हें भी देख रहा है। ये तंबी और वार्निंग का मामला है कि तुम्हारी फिर ये रविश अल्लाह ताला का तुम्हें उसके अदाब का मुस्तहिक बनाने वाली है। तो ये दोनों एतबारात से कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इसमें बशारत है फरमाबरदारों के लिए, और अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इसमें वार्निंग और इंजार है नाफरमानों के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सिलसिले की, वो सूरह निसा की आयत नंबर 71 है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अव इन्फिरू जमीअन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए अहले ईमान, अपने तहफ़्फ़ुज़ का सामान संभालो और जिहाद के लिए निकलो, ख्वाह टुकड़ियों की सूरत में ख्वाह फ़ौज की शक्ल में। शेख साहब, ये जो आयत मुबारक है सूरह निसा में, तो ये जो हिदायत दी गई है कि अपने हथियार और तहफ़्फ़ुज़ का सामान लो और टुकड़ियों की सूरत में निकलो, यहाँ मिलकर निकलो, ये किस ज़माने में ये हिदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दी गई है? देखिए, सूरह आल इमरान में ग़ज़वे उहद का तबसरा तो आ गया, और सूरह निसा का नुज़ूल कुछ उसके बाद का है। तो ग़ज़वे उहद के बाद क्योंकि बहरहाल वक्ती तौर पर एक नुकसान मुसलमानों को पहुँचा, 70 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया, फिर मुनाफिकीन की रेशा दवानियाँ भी सामने आईं। तो नुज़ूल के एतबार से तो ये ग़ज़वे उहद के बाद का दौर है। अलबत्ता हुआ क्या, एक तरफ मुनाफिकीन ने भी ताने देना शुरू किए, हमारी बात मानते तो मारे ना जाते जी। दूसरी तरफ जो कुफ़ार थे दीगर या यहूद के कुछ और कबाइल थे, उनको भी जरी होने का या ज़रा बहादुर होने का या अपनी बहादुरी दिखाने के, साजिशें करने का बेहतर लफ्ज़ होगा, मौका मिला है। तो क़ुर्ब व अतराफ़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब साजिशें तैयार की जा रही थीं, और लोग ज़रा बज़ाहिर इस वक्ती तौर पर जो नुकसान मुसलमानों को पहुँचा उसको देखकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होने और उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने की कोशिशें कर रहे थे। तो उस ताल्लुक़ से अब मुसलमानों को कहा जा रहा है चौकन्ने रहो, क्योंकि यही दौर है। इसी दौर के अंदर ऐसे मामलात भी हुए, कहीं बाज़ मुसलमान मुबल्लिगीन को बुलाया गया, उनको दावत दीन के लिए बुलाया गया और बहाने से उनको शहीद तक किया गया। तो इस ताल्लुक़ से कि वो अपने बचाव का सामान साथ रखें, अपने तहफ़्फ़ुज़ का सामान साथ रखें, इसकी अल्लाह ताला तरग़ीब दिला रहा है। इससे ये भी मालूम हुआ कि तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि बंदा बस आगे खड़ा हो जाए और बस जो होगा देखा जाएगा, नहीं। तवक्कुल का हासिल ये है जो मशहूर हदीस मुबारक में, एक ऊँट बांधो और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो। तो ज़ाहिर के असबाब अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए जा सकते ही नहीं हैं, बल्कि उनके इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला तालीम इस मकाम पर अता कर रहा है। तो ये जो साजिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला था और मुसलमानों की एक वक्ती जो नुकसान का मामला था, उस कैफियत पर जो साजिशें होने वाली थी, उसके तनाजुर में हिदायत मुसलमानों को बचाव का सामान रखने, ज़रा कॉन्शियस होने और इसी तरीके प्रिकॉशंस लेने के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने के हवाले से तवज्जो दिलाई जा रही है। और ये जो कहा गया कि टुकड़ियों की सूरत में निकलो या मिलकर निकलो, तो ये शायद मुख्तलिफ़ तरह की मुहिम्मात की तरफ इशारा है। एग्जैक्टली यानी बाज़ मुहिम्मात ऐसी हैं कि जहाँ मुमकिन है 40-50 सहाबे किराम की ज़रूरत हो, बाज़ में ज़रूरत हो सकती है कि इससे ज़ायद का मामला हो। तो अच्छा, उस ज़माने में आपके इल्म है ना कि इंफॉर्मेशन के हुसूल का तरीक़ा भी मौजूद होता था
اب اگر میں لفظ جاسوس استعمال کروں تو تھوڑا سا فیل ہوگا ہمارے ناظرین کو، لیکن جاسوسی کے حوالے سے انفارمیشن کے اعتبار سے تو جو انفارمیشن تمہیں سازشوں کی نوعیت کے اعتبار سے ملے اس نوعیت کے حفاظتی اقدامات کر کے تمہیں چلنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں بلایا جا رہا ہے مسلمان 2-3 افراد جا رہے ہوں اور خواہ وہ ترنے والا بن جائے ان کا اور ان کے لیے آسان شکار بن جائے معاذ اللہ۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو چوکنے رہنے کی تعلیم دی جائے۔ غالباً یہی وہ زمانہ ہے جس میں وہ صلاۃ الخوف کا بھی حکم دیا گیا۔ جی سورہ نساء ہے نا، جی اور سورہ نساء میں صلاۃ الخوف، اب اس کی تفصیل ہو جائے گی، لیکن ناظرین کرام یہ مقام پڑھنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلاۃ الخوف کی کیفیت کیا تھی۔ مثلا سفر میں ہے 2 رکعت ادا ہونی ہے، چلے اس کو بیان کر لیتے ناظرین کی دلچسپی کے لیے۔ اب مثلا 100 صحابہ ہیں مثال کے طور پر، اور اللہ کے رسول امامت فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر صحابی کی خواہش ہوگی کہ حضور امام ہو۔ آج ہمارا دور ہو، کبھی ہنگامی حالات ہو تو 20 جماعتیں ہو سکتی ہیں، صحابہ چاہتے تھے کہ حضور کی امامت ہو، تو حضور 1 رکعت پہلے بلکہ 2 رکعت ادا کریں گے، مثلا 100 میں سے 50 آ جائیں اور حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور 1 رکعت ادا کر کے وہ ہٹ جائیں، باقی 50 کدھر ہیں؟ وہ پروٹیکشن کے اوپر ہوں گے، تحفظ کے اوپر ہوں گے، پہرے پر ہوں گے، وہ 50 آ جائیں حضور کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، بعد والوں کی 1 ہوئی ہے وہ دوسری مکمل کر لیں، اور پہلے والوں کی 1 رہ گئی تو دوسرے والوں کی مکمل کر کے وہ جائیں گے، وہ واپس آئیں گے اور مکمل کریں گے۔ ناظرین کرام جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا، ورنہ تفسیر کا مطالعہ کر لیجیے گا، آپ کو اور وضاحت وہاں پر مل جائے گی۔ تو صلاۃ الخوف کا حکم بھی اسی دور میں دیا گیا، اور خوف کس چیز کا؟ یہ جو سازشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کے تناظر میں صلاۃ الخوف کی تعلیم عطا کی گئی، اور اس میں بھی یہی کہا گیا بار بار کہ اپنے ہتھیار اور بچاؤ کا سامان جو ہے وہ اپنے بالکل، بلکہ یہاں تک اس میں نعمان سے بات آتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہتھیار اٹھانا اس کے لیے بوجھل ہو جائے گا تو ہتھیار روک لے یا رکھ دے نیچے، لیکن بچاؤ کا سامان زرہ ہو سکتی ہے، پروٹیکشن کے لیے کوئی شیلڈ ہو سکتی ہے، زرہ ہو سکتی ہے، وہ سامنے رکھے اپنے، تاکہ دشمنوں کو یکبارگی حملہ کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ یہ جو پیسج ہے سورہ نساء کا بڑا اہم ہے ہنگامی حالات کے لیے، خوف کے حالات کے لیے، اور کتنا اللہ ہتھیاروں کی طرف اور ڈیٹرنٹ صحیح لفظ آ جائے گا، بچاؤ کے سامان کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر اس کو جو ایٹمی صلاحیت عطا فرمائی ہے، پوری امت کی امانت ہے ہمارے پاس، اور اس کے جو درپے ہیں لوگ وہ گویا کہ اسلام کے تقاضوں کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں، اور امت کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیٹرنٹ نہ ہو تو کتنے لوگ ہمیں ترنے والا سمجھ کے کھا جائیں گے۔ تو ڈیٹرنٹ، بچاؤ کا سامان، اللہ کا کلام یہاں سورہ نساء میں بھی اور سورہ انفال میں بھی توجہ دلاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بقیہ 2 آیات جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 اور سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 123 ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ فی الوقت اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں قتال فی سبیل اللہ، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو ہدایات عطا فرمائی ہیں اس کے تعلق سے۔ اب تک ہم نے 2 آیات کا مطالعہ کیا ہے، سورہ آل عمران کی 1 آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد سورہ نساء کی بھی 1 آیت ہم نے پڑھی۔ 2 آیات مزید شامل پروگرام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی، اس میں اگلی جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھسے جاتے ہو زمین کی طرف؟ کیا تم نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے۔ ناظرین آئیے اس آیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ صاحب اس آیت مبارکہ میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب حکم ہوتا ہے نکلنے کا تو زمین کی طرف دھسے جاتے ہو، کیا یہ کسی خاص موقع کی نسبت سے بیان ہو رہا ہے یا یہ عمومی کچھ لوگوں کا رویہ بھی تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ہیں جو کسی خاص پس منظر میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے، شان نزول جنہیں کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ان میں عمومی رہنمائی اور ہدایت بھی موجود ہوتی ہے، ایک تو یہ نقطہ۔ دوسرا ہے کہ یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، اور آج آپ نے ماشاءاللہ 4 آیات کا انتخاب بھی کیا۔ یہاں جو مخاطبت ہو رہی ہے وہ ایمان والوں سے ہو رہی ہے، مگر اس میں منافقین بھی شامل ہیں۔ خاص پس منظر کیا ہے؟ وہ ہے غزوہ تبوک کا معاملہ، جو کہ سن 9 ہجری میں معاملہ پیش آیا ہے۔ سن 8 ہجری ہے، فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد غزوہ طائف و غزوہ حنین کا معاملہ ہو گیا، سرزمین عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ البتہ پڑوس میں جو روم کی سلطنت تھی، رومیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ ایک طاقت ابھر رہی ہے اور اس کو اس کے مقام پر ہی ہمیں چاہیے کہ ختم کر دیں، ورنہ کہیں ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس وقت دنیا میں قیصر اور کسریٰ 2 معروف سپر پاورز کہلاتی تھیں، تو یہ قیصر کو یعنی روم والوں کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی طاقت ابھر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام صرف کونے کھدرے میں بیٹھ کر چند نمازوں اور چند تسبیحات کا تقاضا نہیں کرتا، وہ ایک غلبہ چاہتا ہے اپنا، اور اس غلبے کو لوگ محسوس کریں جیسے کہ رومیوں نے محسوس کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ارادہ کرنا چاہا کہ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاعات تھیں اور وحی کی رہنمائی تو موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ ان کے خلاف ہم لشکر کشی کریں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی ارادہ کریں اور تیاری کریں، ہم کیوں نہ آگے بڑھ کر۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے نفیر عام کا معاملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ واحد موقع ہے غزوہ تبوک سن 9 ہجری سلطنت روما کے خلاف تبوک کی طرف جانے کا معاملہ، جب نفیر عام کا معاملہ وہ ہر ایک کے نکلنے کو لازم کیا جا رہا ہے، ہر ایک کا نکلنا لازم ہے۔ عام حالات میں فرض کفایہ کے درجے میں ہو جاتا ہے، کچھ لوگ چلے جائیں گے، باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ہر ایک کے نکلنے میں مرد مراد ہیں، عورتوں سے یہ تقاضا نہیں۔ آج تو ہمارے عورتوں کو جو ہے وہ جلسوں میں بھی باہر، سڑکوں پر بھی باہر، اور دھرنوں میں بھی باہر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں باہر، اور اس سے آگے بڑھ کر دین کے نام پر باہر، یہ کوئی مزاج دین سے بات مطابقت نہیں رکھتی، مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اب ہر ایک کا نکلنا لازم کیا گیا۔ اب جو حضور کی طرف سے نفیر عام لگی ہے تو منافقین کو جان جاتی ہوئی نظر آئی۔ اول تو شدید گرمی کا موسم بھی، اور سلطنت روما سے ٹکرانے کا، تو کہنے ان کا دماغ خراب ہو گیا، معاذ اللہ منافقین، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ اور پھر فصل تیار تھی کھجور کی، فصل نہ اتاری جائے تو ضائع ہو جائے گی۔ سینکڑوں میل کا سفر کا معاملہ ہے، تو سواریاں بھی کم ہیں، اور باری باری لکھا ہے کہ 18 افراد پر ایک اونٹ تھا آن ایوریج، باری باری بیٹھتے تھے جی۔ کبھی پتے بھی کھانے پڑ گئے ہیں، پانی کی کمی تھی تو اونٹوں کو نہر کیا گیا، اور ان کے اندر جو اسٹوریج ہوتا ہے پانی کا اس کو استعمال کیا گیا۔ اسی لیے اس کو جیش العسرہ بھی کہا گیا، بڑی مشقت اور مشکلات والا لشکر۔ یہ سب کچھ جب ہونا تھا تو منافقین کو جان جاتی ہوئی نظر آئی، تو ان الفاظ میں ان کو تو سرزنش کی جا رہی ہے، اور عین ممکن ہے ظاہری حالات کو دیکھ کر اگر کچھ مسلمان جو نیک نیت تھے، اگر کچھ کمزوری آ رہی ہے تو ان کو توجہ ہو جائے۔ چنانچہ سب نکلے ہیں، اور مخلص صحابہ میں سے چند رہ گئے تھے جن کے حوالے سے قرآن نے سورہ توبہ میں ذکر کیا، اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ہوا۔ لیکن منافقین کو جان جاتی ہوئی نظر آئی، اور انہوں نے جھوٹے بہانے بھی بنائے، اور اس طرح کا جو معاملہ اختیار کیا، اس پر پوری ترجمانی یہاں پر اس آیت کریمہ میں آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہو، تم دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھتے ہو، اور تمہیں اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین پر دبے جاتے ہو۔ کیا مطلب؟ بوجھل محسوس کر رہے ہو، تمہیں جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ سرزنش منافقین کے لیے، اور اگر سچے مخلص مسلمانوں میں کوئی کمزوری تھی تو ان کو تو اس سے حوصلہ مل گیا، بلکہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ کیونکہ نیک نیت تھے، نفاق نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے۔ تو یہ سارا پس منظر غزوہ تبوک کے تعلق سے یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی گفتگو میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں نفیر عام کا معاملہ رکھا گیا تھا، تو کیا اس سے پہلے کبھی یہ نوبت نہیں آئی تھی؟ وہاں پہ ترغیب و تشویق سے ہی کام چل جایا کرتا تھا، اور اگلی بات یہ کہ یہاں اگر وہ ضرورت پیش آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ یعنی اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ کیوں نہ ہوا؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ لشکر تھا 30,000 کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس سے بڑا لشکر کبھی بھی نہیں نکلا۔ اور ٹکراؤ کس سے تھا؟ سلطنت روما کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے ان کی تو لاکھوں کی افواج کا معاملہ تھا، تو اس تناظر میں بھی بہرحال جو کچھ میسر ہے اس کو لے کر جانا ضروری تھا۔ ایک بات۔ اگلا یہ سوال آپ کا، کیا اس سے پہلے کہ بھی اس طرح کا معاملہ؟ ہاں، اس سے پہلے اس طرح کا معاملہ دور نبوی میں پیش نہیں آیا کہ سب کے نکلنے کو لازم کیا گیا ہو۔ ترغیب تھی، تشویق تھی، نکلنے والوں کا درجہ بلند تھا، لیکن جو نہیں نکلتا تھا اس کو سرزنش نہیں کی جاتی تھی۔ البتہ اس موقع پر ایک تو سلطنت روما کا معاملہ، بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی تعداد، اور دوسرا یہ بھی تو ضروری تھا
کہ بعد میں امت کے لیے تعلیم موجود رہے کہ کبھی ایسا بھی معاملہ آ سکتا ہے کہ پھر تو نکلنا ہی پڑے گا۔ تو خود حضور کے دور میں اللہ کے حکم سے یہ معاملہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ فرما دیا تاکہ آئندہ امت میں کبھی ایسے مواقع آ جائے کہ ہر ایک کے نکلنے کی لازم ہونے کی بات آ جائے تو حضور کا اسوہ بھی اور نہ نکلنے والوں پر سرزنش کا معاملہ بھی سامنے رہے۔ تو یہ ہے جو واحد موقع ہے دور نبوی میں نفیر عام کا، ورنہ اس سے قبل وہ اکثر فرض کفایہ کے درجے میں بات تھی، کچھ چلے جاتے تھے تو باقیوں کے اوپر سے وہ فرض ساقط ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہاں پر بھی جن کے عذر تھے ان کو قبول کیا گیا، عذر قبول کیے گا۔ اب یہ تو سورہ توبہ میں تفصیل ہے، کوئی معذورین آ گئے ہیں، خواتین کا تو نکلنے کا معاملہ نہیں تھا، کچھ بیمار لوگ ہوں گے، کچھ ایسے بھی تھے جو حضور کے ساتھ جانا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور نے فرمایا کہ بھائی سواریاں نہیں ہیں، تو وہ روتے ہوئے چلے گئے۔ سب نے اپنے عذر پیش کیے، ویلڈ عذر تھے، ان کے عذر قبول کیے گئے۔ چند مخلص صحابہ جن کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے، احادیث میں نام آتے، ان سے خطا ہوئی ہے اور انہوں نے بعد میں اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی، اور منافقین کے بارے میں سرزنش جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں عطا فرمائی ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام کی جو آخری آیت ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 123۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ سورہ توبہ کی تقریباً آخر میں جا کے آیت آتی ہے، تو یہاں سوال یہ کہ قریب کے کافروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ دیکھیے مفسرین نے بہت واضح طور پر لکھا ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی ہم کلام کرتے آئے کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، اب سرزمین عرب کے باہر کی طرف حضور پیش قدمی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روم کی سلطنت کیونکہ شام اور دیگر علاقوں میں قریب میں بھی پھیلی ہوئی تھی، اور وہی قریبی کفار تھے مسلمانوں کے، تو ان کے خلاف قتال کا حکم اس مقام پر دیا جا رہا ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھ لیتے ہیں، دین میں ایک اصول ہے، بہت سی جگہ اپلائی ہوتا ہے، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام شروع کیا تو پہلے انفرادی طور پر آپ دعوت دے رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو دعوت کے عمل میں بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھنا چاہیے، بلکہ ایک اور ترتیب ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجیے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہی رہے، وہیں دعوت کا کام جاری رہا۔ جب لوگ جان کے درپے ہوئے تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی، البتہ کیونکہ مکہ مکرمہ سینٹرل پلیس تھا تو دوبارہ تشریف لائے اور فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا۔ اب قریبی لوگ کون ہیں؟ اب سرزمین عرب پر تو اللہ کا دین غالب ہو گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو گیا۔ اب قریبی کفار یہی رومی ہیں اس موقع کے اعتبار سے جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ دین کا مزاج اور اصول ذہن میں رہے کہ جو جتنا قریبی ہے وہ ترتیب میں پہلے آئے گا، دعوت دینے کے اعتبار سے جو قریبی ہیں وہ پہلے آئیں گے۔ اسی طرح قتال کا میدان سجانے کی بات آئے گی تو کفار کے مقابلے میں جب قتال کا معاملہ ہوگا تو جو قریبی ہیں ان کے تعلق سے معاملہ پہلے شروع کیا جائے گا۔ اس کو ایک اور انداز سے دیکھیے، اس دین نے غالب تو پوری زمین پر ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت سے قبل، مگر ایک وقت میں ہر جگہ کا معاملہ تو نہیں ہوگا، تو جو جتنا قریبی ہوگا کفار کے اعتبار سے ان سے قتال کا معاملہ پہلے ہوگا، پھر درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی، تا آ کے یہ معاملہ قیامت کے قریب کل عروہ ارضی پر پورے دین کے غلبے پر منتج ہوگا، یعنی وہاں پر جا کر دین پورے زمین پر مکمل طور پر غالب ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ بات بھی واضح ہے کہ دین جو ہے وہ یعنی صرف عرب کی حد تک نہیں آیا، وہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ اچھا، اس میں جو آگے فرمایا گیا وہ یہ کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، تو یہ سختی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ آپ کی اجازت سے آپ نے جو پچھلے جملے ارشاد فرمائے بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ ہمارے بعض لوگوں کا تصور ہے کہ دین کا غلبہ ہو گیا اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ختم ہو گیا۔ بھائی معاملہ ختم نہیں ہوا، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ سرزمین عرب پر ہوا، پوری زمین کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے، حضور نے آغاز فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک ہم پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک پہنچے، لیکن قیامت سے قبل پوری زمین پر ہونا ہے، اور وہ ذمہ داری اب ختم نبوت کے بعد
دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، یہ بات کلیئر رہنی چاہیے۔ اب آئیے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دو تین پہلو مفسرین نقل کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ان سے مدبھیڑ کا معاملہ ہو جائے تو مسلمان خوب آگے بڑھ کر ان سے قتال کا معاملہ کریں اور ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ ان کو اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے کی جرت نہ ہو۔ تو ایک تو یہ سختی کا معاملہ کہ ان کی کمر توڑ دی جائے تاکہ دوبارہ سر اٹھانے کی اور سازشیں کرنے کی ان کو نوبت نہ آئے، ایک۔ اور دوسری بات ہے کہ سختی سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ کوئی کمزوری نہ پائیں کہ مسلمانوں کو ترنے والا سمجھ کر جو چاہیں ان کے ساتھ کر لیں، بلکہ مسلمانوں کو ایک مضبوط چٹان کی مانیں۔ وہ جو قرآن پاک میں سورہ فتح میں آتا ہے نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہاں شدید ہونے سے مراد مار دھاڑی نہیں ہے، یہاں شدت سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کے استقامت کا معاملہ، ان کے ڈٹے رہنے کا معاملہ، ان کے جمع رہنے کا معاملہ، کہ کفار کسی طور پر بھی تمہارے اندر کمزوری نہ محسوس کریں اور تمہیں ترنے والے سمجھ کر تمہارے خلاف صف آرا نہ ہو جائے۔ اشیاء آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر متقیوں سے کون لوگ مراد ہیں، یا یہاں پر تقوی کا کیا تقاضا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین جب ہمیں قتال تک کا بھی حکم دیتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ پیرامیٹرز بتاتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ حدود و قیود بتاتا ہے اور کچھ ضابطے بتاتا ہے، اور وہ ضابطے ہمیں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ذہن میں رہے کہ مسلمان کی جس طرح خوشی بھی اللہ کے حکم کے پابند، مسلمان کی غمی بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی پابند، مسلمان کا قتال کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے پابند ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مثال کے طور پر کئی مواقع پر جو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائی ان میں یہ بھی شامل ہے درختوں کو نہ کاٹنا۔ ہاں کبھی ضرورت پیش آ گئی، غزوہ بنو نذیر کا معاملہ سورہ حشر میں آتا ہے تو کچھ درخت کاٹے گئے، اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو نہ اجاڑنا، جانوروں کو نہ مارنا، اچھا عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ہتھیار ڈال دے قتل نہ کرنا، ایک راہب اپنے راہب خانے میں کھڑا عبادت کر رہا ہے اس کو قتل نہ کرنا۔ تو بچا کون؟ جو خود لڑنے مرنے کو آیا اسی کو۔ اچھا مزے کی بات بلکہ عجیب بات کہ اگر میدان جنگ ہے، سورہ توبہ کا آج کتنا حوالہ آیا جی، سورہ توبہ ہی کے شروع میں جہاں قرآن بڑے سخت الفاظ مشرکین کے لیے بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے مانو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی، وہاں بھی قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو۔ یہ میدان جنگ کے تعلق سے بات آ رہی، حتیٰ اسمع کلام اللہ، یہاں تک اس کو اللہ کا کلام سننے کا موقع مل جائے۔ ثم ابلغوا مأمنا، پھر اس کو اس کے جائے امن تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ تجھے سنا دے گن پوائنٹ پہ قبول کرواؤ، نہیں، جائے امن کو پہنچاؤ تاکہ وہ فری ول سے چاہے تو قبول کر لے۔ تو بھائی بچا کون؟ جو خود لڑنے مرنے کو آمادہ ہو گیا۔ اسلام نے آ کر، نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم نے آ کر جنگوں کو بھی پابند کیا ہے قیود کا۔ تو اس معاملے میں تقوی یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو حدود متعین فرما دی ان حدود کو پامال نہ کرنا، چاہے دشمن کے خلاف سفارہ تم ہو رہے ہو، دشمنوں سے نمٹنے کو جا رہے ہو، اللہ کے باغیوں سرکشوں کے مقابلے میں تم کھڑے ہو رہے ہو، مگر اس کھڑے ہونے میں بھی اللہ کا تقوی دل میں ہونا چاہیے اور جو حدود و قیود معین کر دی گئی اس کو پامال نہ کیا جائے۔ عاشق صاحب یہ آیات پہ تو گفتگو ہو گئی، ہم تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے اگر ہم شروع کریں تو خلافت عثمانیہ کا دور جب تک رہا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ قتال کے معاملے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، تربیت بھی ہوتی تھی، سب کچھ رہا کرتا تھا۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ چیز ہے نہیں۔ تو اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ مسلمان اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے یا ایمان کی کمزوری ہے، کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو وہ ہیں جو آپ نے اشارہ بھی کیا، ایمان کی کمزوری کا معاملہ، حب دنیا کا معاملہ، اور جب خوف خدا دل سے نکل جائے، اللہ پر توکل دل میں نہ رہے، اللہ پر اعتماد نہ رہے، دنیا مطلوب اور مقصود بن جائے تو پھر خلافت عثمانیہ بھی ختم ہوتی ہے اور پھر ہم دوسروں کے زیر نگی بھی آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب وقت آئے گا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، قومیں مل جل کر ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، جس طرح دسترخوان سجا دینے کے بعد آواز لگتی ہے کہ آ جائیں کھا لیں، اور لوگ کھانے پہ
ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح اقوام تمہیں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف دعوت دیں گی، وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تعداد کم ہوگی۔ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی۔ تو پھر یا رسول اللہ یہ کیوں ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرمایا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ عرض کی کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ معاملہ آئے گا تو قومیں تم پر حملہ آور ہوں گی۔ اور آج ہم اس قدر زیر نگیں ہیں، جہاد کے راستے کو چھوڑ کر، غلبہ دین کی بات کو چھوڑ کر ہم اس قدر زیر نگیں ہیں کہ آج ہم اپنے پیٹرول کے ریٹ بھی ان کے کہنے پر تبدیل کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بجلی کے ریٹ ہم بڑھاتے ہیں، اور ہمارے اندر کچھ ہمت نہیں رہی۔ آج اس ذلت اور رسوائی کی سطح پر ہم جو پہنچے وہ حب الدنیا و کراہیت الموت کا معاملہ ہے۔ دوسری بات نعمان صاحب یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کچھ اپنے بھی تھے نا، آستین کے سانپ، اور عربوں اور عجم کے درمیان جو ایک نفرت پیدا کی گئی، اور غیروں نے کس طرح عربوں کو اور اپنے ہی لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو استعمال کیا، اور یہ سارے خاتمے کے معاملات چلے۔ تو بہرحال پھر وہی بات آتی ہے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے منصب کے لیے، دنیا کے لیے، مال اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کا بھی لوگ سودا کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات تو ہیں، لیکن بہرحال اب ایک ہے مرثیہ کہنا اور ایک ہے کہ نہیں، ہمیں اس کیفیت سے نکلنا چاہیے اور ہمارے اندر شوق شہادت، ذوق جہاد پیدا ہونا چاہیے، اور یہ تصور کہ ہم صرف اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ نماز روزہ زکوٰۃ ادا کر لیا اور یہ سارے ہمارے دین کے تقاضے پورے ہو گئے، قطعا نہیں۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا بھی کرتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور اللہ کے دین کے قیام و نفاذ کی جد و جہد کا بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ان فرائض کو ادا کرنا، اس کے کمتر پر ہمارے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ امت میں زوال تو چل رہا ہے، الحمدللہ اس پہ نہیں کہہ رہا، اگلے جملے کے لیے الحمدللہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ احساس پیدا ہوا ہے۔ پچھلے 20-25 برس پہلے تک خلافت کے لفظ کو ہم سنتے نہیں تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ، ہمارے امت، تمام مکاتب فکر کی بات کروں، ان بزرگوں کی کچھ محنتوں کے نتیجے میں بات چلی ہے، اور آج عام نوجوان مسلمان کی زبان پر بھی خلافت کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اگر آج یہ بات چلی ہے تو اس بات کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، دین کا جامع تصور واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا مشن کیا تھا وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد حضور نے فرمائی، طائف گئے ہیں، احد کے میدان میں آپ کا خون عطر بہا، 70 صحابہ کی جانیں احد کے میدان میں، 259 صحابہ کی جانیں 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں۔ تو اس مقصد کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی، آج وہ مقصد ہمارے سامنے ہے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ عائشہ صاحب، ایک تو ہے وہ کافر دنیا جہاں حکمران بھی کافر ہیں اور عوام بھی کافر ہیں۔ بالکل، دنیا کے بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جو مسلمان ممالک سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نظام یعنی معیشت کے اعتبار سے یا سیاست کے اعتبار سے وہ دوسروں ہی کا رائج ہے، اللہ کا دین وہاں پر نافذ نہیں ہے۔ تو وہاں کے رہنے والے، خود اس میں ہمارا ملک پاکستان بھی کسی حد تک شامل ہے، تو وہاں کے رہنے والے کس طریقے سے وہ کوشش کریں کہ وہاں اللہ کا دین جو ہے وہ کچھ غلبے کی پوزیشن وہاں پر آئے۔ ماشاء اللہ، بہت اہم نقطہ ہے آپ کا۔ آپ نے مسلم ممالک کی بات کی ہے، جن کو اسلامی ممالک بھی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ایک وضاحت ہم کر دیں، یہ 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، ابھی یہ اسلام کے ملک نہیں بنے ہیں۔ ہاں، ایک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے، پون صدی یعنی 75 برس گزر چکے ہیں، پون صدی کا معاملہ 75 برسوں کا معاملہ ہے، آج تک یہاں اللہ کا دین بتمام و کمال غالب نہ ہوا۔ یہ مرثیہ کہہ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ مسلم ممالک ہیں، اسلامی ممالک نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ان ممالک میں بہرحال عوام بھی مسلمان ہیں اور حکمران بھی مسلمان، ان کی فورسز ہیں وہ بھی مسلمان، خواہ پاکستان میں ہو، ایجپٹ میں ہو، ترکی میں، کہیں اور ہو، سارے سامنے مسلمان ہیں۔ تو محنت تو یہاں بھی ہمیں کرنی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے بس دعوت کا کام کرتے ہیں، دین غالب ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہ ہجرت کرنا پڑتی، نہ صحابہ کی جانیں قربان کرنا پڑتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی قتال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور جنگ کرنی چاہیے۔ بھئی مسلمان ہیں سامنے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس کو فقہا خروج کے مسئلے کے طور پر بیان فرماتے ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا حکمراں ہے مگر شریعت کے احکامات نافذ نہیں کرتا، کبھی کبھی کھلم کھلا کفر کے تقاضے کر رہا ہے یا کافرانہ روش پر آ چکا ہے، تو کیا اس کے خلاف ریولٹ ہو سکتا ہے، اس کے خلاف مسلح بغاوت ہو سکتی ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تو وہ نہیں سے مراد کیا، کچھ شرائط لگاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر حکمراں کھلم کھلا کفار کا نفاذ کر رہے ہوں اور جو لوگ اٹھیں اصلاح کی خاطر، ان کے پاس اسباب ظاہری اعتبار سے اتنے ہوں کہ ان کو غالب امکان محسوس ہو کہ فتح یاب ہو جائیں گے، ورنہ تو فساد آئے گا، جانے جائیں گی، اور غالب حد تک ان کو گمان ہو کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے،
تب تو وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن فی الوقت اگر ہم دیکھیں حکمرانوں کے پاس ساری فوجیں بھی ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز بھی ہیں، سارے ہتھیار بھی، عوام تقریباً نہتے ہیں. اس وقت جو گلوبل سوسائٹی ترتیب دی جا رہی ہے، عوام کا تو معاملہ بالکل نہتوں کا معاملہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلح طور پر تحریک کا معاملہ ہونا چاہیے، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر اٹھیں اور اس کا آغاز کسی منکر کے خاتمے کی بات شروع کر کے کیا جا سکتا ہے. مگر اتنے افراد تو ہوں کہ نظام کو چیلنج بھی کر سکیں، اور وہ نظام کو چیلنج کرنے والے اللہ والے ہوں، اور ایک منظم جماعت ہو، ایک امیر کی قیادت میں ہو، ان کی زندگی گواہی دے کہ ان کو کرسی اقتدار اور پیسہ روپیہ نہیں چاہیے، ان کو اللہ کی شریعت چاہیے، پھر کسی منکر کے خاتمے کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انتخابی سیاست کا راستہ اختیار کر لیں، تو 75 برس کی تاریخ گواہی دے چکی کہ یہ راستے سے چہرے بدلتے، نظام نہیں بدلتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک کا راستہ، منظم تحریک، ایک امیر کی قیادت میں اور شریعت کا مطالبہ. لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، فلاں کا حق، فلاں کا حق، تو بھئی اللہ کے حق کے لیے کھڑے ہو، اللہ کی شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے حق کو لے کر کھڑے ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پہلو ہے. تحریک کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو انشاءاللہ اگر ایک امیر کی قیادت میں ہو، ایک منظم جماعت ہو جنہوں نے اپنے کردار کی گواہی پیش کی ہو، دعوت دین کا حق ادا کیا ہو، اور وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. کتنوں کو ماریں گے؟ ہاں، ہم جان دینے کے لیے تیار رہیں، جان لینے کی بات نہ کریں، کیونکہ مسلم معاشرے میں کلمہ کو مسلمان حکمراں اور ان کی افواج، ان کی گردن اڑانا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. تو جو انقلابی جد و جہد کے لیے کھڑے ہوں وہ جان دینے کے لیے بات کریں، لینے کی بات نہ کریں. جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. محترم ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں ایمان اور ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی. اور جب مسلمانوں کے اندر آرام پرستی، سکون طلبی، جا پسندی اور موسیقیت وغیرہ در آئے تو وہ دیگر قوموں کی غلامی کے اندھیرے غار میں دھکیل دیے گئے اور ان کا وجود تاریخ کی کتابوں میں دفن ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس زوال سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے. آمین. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.